احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے. کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے. 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے. رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی طور غار ہے. سو گئے پیغمبر صدیق کی گود میں. صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے. اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، رویا کر یہ پٹکا لگا. صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے. اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے. جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے. عمر کا دشمن پیٹ پیٹ کے مرے گا. یہ ٹولہ ہے دجال کا دونوں جہاں میں خوار ہے. ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے. معزز دوستو، آج 9 جنوری 2024 بروز منگل ہے اور مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں حضرت مولوی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی میں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سردی کے کڑاکے کی سردی کے وقت میں بھی دین کی چند باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کوئی 9 دن پورے ہو گئے ہیں 2024 کو. کل ملا کر ہم نے سورج کی زیارت کوئی 3 گھنٹے کے لیے کی ہے. جب 9 دنوں میں سورج 3 سے 4 گھنٹے ہمیں نظر آئے تو آپ اندازہ لگائیں پھر سردی کا عالم کیا ہو. ہمارے محلے میں چند بوڑھے بزرگ ہیں، وہ ہمارے سامنے کہا کرتے تھے پتر تو سا سردی کی ٹھیک ہو نہیں ٹھڈا تھا اسادے ویلے ہن. آج کل ایسا چاچیاں تو پوچھا سناؤ پتر پر چوپی چنگی. میں نے کہا اب تک ہمیں کہتے تھے ٹھنڈ ہمارے وقت تھی، اب تو سردی نے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے. تو کہتے ہیں بالکل اب آپ کے وقت بھی ٹھنڈک موجود ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری قبر کو ٹھنڈک فرما دے. میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس کو رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ساتھی نہیں بنایا بلکہ ایک موقع پہ نبی جیسا بنایا ہے. بس فرق یہ ہے حضور پاک کو نبوت دے کر ویسا بنایا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اتباع میں ان کے امتی کی حیثیت سے نبی کا متبع بنایا ہے. اور وہ متبع ایسا ہے کہ اس دھرتی پہ اس جیسے متبع آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ان کی صفات میں، ان کی کلام میں، ان کے فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کی تڑپ میں، دین کے جذبے میں اور ایسی چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے میسر فرمائی ہیں جو جملہ صحابہ کرام مل کے بھی اس کا رتبہ نہیں پا سکتے. آپ کہیں گے دعویٰ شاید بہت بڑا ہو لیکن میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں. وہ حدیث پاک موجود ہے، مشہور آپ نے سنی ہوئی ہے کنز الامال میں،
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کی جو 3 راتوں والی نیکیاں تھیں، ان میں ایک رات کی نیکی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے لیے قرآن کریم 22 مقامات پر تقریباً 50 آیات نازل کرتے ہیں، اس شخصیت کی نیکیوں سے بھی بڑھ کے اگر ابو بکر کی نیکی ہو تو پھر اس دھرتی پہ اور کون رہ جاتا ہے جس کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کے ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر سلام پیش کرتا ہے۔ کئی مواقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر صدیق اگر مال خرچ کرے اللہ تب بھی سلامی دیتے ہیں، اور ابو بکر مال لگائے اور لوگ کہیں ریاکاری کے لیے لگ رہا ہے تو اللہ اس کی صفائی دیتے ہیں کہ بھئی دلوں کے حال تم نہیں جانتے، دل کا حال تمہارا مولا، تمہارا رب، تمہارا خدا جانتا ہے۔ ہم نے ابو بکر کے دل کی تختی کو پڑھ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس کے دل کے اندر بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، رب کریم اس کو بھی باہر فرما دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رب نے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اللہ کی چاہت رکھتا ہے۔ اب چاہت 2 طرح کی ہے، ایک چاہت وہ ہے جو بندے کے دل میں ہو، ایک چاہت وہ ہے جو بندے کے ظاہر پہ ہو۔ اگر بندے کی ظاہر پہ چاہت ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں دل سے اس کی چاہت ہے یا نہیں ہے، ریاکاری کر رہا ہو، نمبر بنا رہا ہو، اس طرح کے الزام لگتے ہیں۔ یاد رکھیں چاہت میں فرق ہے۔ یہ جو لفظ ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ کہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ تلاشی کے 2 لفظ عربی زبان میں ہیں، ایک لفظ ہے تفتیش، اس کا معنی بھی تلاشی ہے، اور ایک لفظ ہے ابتغاء، اس کا معنی بھی ڈھونڈنا اور تلاشی ہے۔ لیکن تفتیش اور ابتغاء میں فرق ہے۔ تفتیش کہتے ہیں ظاہر کے ڈھونڈنے کو، ابتغاء کہتے ہیں دل سے ڈھونڈنے کو۔ حضرت ابو بکر کے لیے اگر آیت ہوتی الا تفتیش وجہ ربی الاعلی کہ اپنے اللہ کو چاہتا ہے تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ تفتیش ظاہری ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام مل رہا ہے، درجہ اور حیثیت مل رہا ہے، تو ابو بکر ظاہر سے اللہ کو چاہتے ہیں۔ رب نے ابتغاء فرمایا، تفتیش نہیں فرمایا، فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی۔ جیسے ابو بکر کا ظاہر اللہ کو چاہتا ہے، ایسے ابو بکر کا دل بھی اللہ کی تلاش ہے۔ میری بات کا مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کی صفائی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں۔ آؤ میں صدیقی وفاؤں کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ اور ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں بڑے آسان طرح پہنچ سکے کہ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جو اس دھرتی پہ دین کے کام کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام میں کہاں کہاں مدحت فرمائی ہے، کہاں کہاں تعریف فرمائی ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصیف اور ثنا خوانی خود اپنے قرآن میں کی ہے۔ آؤ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں چند عنوانات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، بعض اوقات آیت ایک ہوتی ہے، اس آیت کا ٹکڑا اٹھائیں تو اس ایک ٹکڑے میں کہیں 5 کہیں 6 کہیں سے زائد مرتبہ اللہ اس ایک آیت کے حصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات فرماتے ہیں۔ مثلا یہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کے آیت نمبر 39 آیت نمبر 39 ایک کم 40 رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کی بات فرمائی۔ یہ آیت نمبر 39 نہیں، ساری آیت نمبر 40 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں رب کریم فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگ نبوت کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے نبوت کی مدد فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اس کی مثالیں پیش فرمائی۔ پہلی مثال پیش فرمائی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ رب نے اس وقت بھی نبی کی مدد کی ہے جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور مکہ مکرمہ سے حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے کفار کی شدت کی وجہ سے، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دو میں سے دوسرے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، صحابی کو کہہ رہے تھے، لا تحزن، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ وری، ڈو ناٹ ٹینشن، آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور آپ نے کوئی پریشانی نہیں رکھنی، بلکہ پریشانی کو چھوڑ کے سمجھو ان اللہ معنا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی۔ اچھا پھر آگے چلیے، فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس موقع پر سکینہ کو نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس لشکر کے ساتھ اللہ نے حضور کی مدد فرمائی جس کو عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا، یعنی کہ فرشتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے کفار کی بات کو نیچا اور اپنی بات کو اونچا کر کے دکھایا، کیوں؟ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور پر حکمت اپنے طریقے پر اپنا کام بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ پوری آیت ہے، اس آیت کا صرف ٹکڑا میں پڑھوں گا جس میں ابو بکر کا 5 دفعہ رب نے ذکر فرمایا ہے۔ میں نے پہلے پوری آیت پڑھی ہے، پھر میں ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں کہ ایک آیت کی لائن بھی پوری نہیں ہے، لیکن 5 مرتبہ ابو بکر کی بات رب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پورے کا پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہ آیت میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے لیے بات فرمائی۔ اب نوٹ کرتے جانا، نمبر 1 ثانی اثنین، 2 تھے، 2 میں سے دوسرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، تو ثانی اثنین میں حضور کا ذکر، حضرت ابو بکر کا ذکر۔ نمبر 1 آگے جائیے، اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، ہما ہم، یہ ضمیریں چلتی ہیں جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، ضمائر، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں دوسری ضمیر کا لفظ استعمال فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو ان میں ایک حضور ہے، ایک حضرت ابو بکر ہے، تو دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر کا ذکر۔ پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جس وقت حضور نے اپنے صحابی کو فرمایا، تو یہ لفظ صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے تیسرے نمبر پہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ نے تذکرہ فرمایا ابو بکر کا، یہ 3۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، یہ لفظ تحزن میں انت ضمیر مستتر موجود ہے، تو لا تحزن اس میں لفظ انت ابو بکر کے لیے ہے کہ ابو بکر آپ، یہ چوتھے نمبر پہ ابو بکر کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر ٹینشن نہ لے کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس میں ابو بکر بھی ہیں، حضور بھی ہیں۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ حضرت ابو بکر کا ذکر، ایک آیت نہیں، ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ ابو بکر جس کو اس طرح ایک ایک لفظ میں اس بندے کی محنت، اس بندے کی محبت، اس بندے کی مودت، اس کے نبی علیہ السلام سے تعلق، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ٹکڑے میں جو 5 مرتبہ اس کا ذکر فرمائے۔ مجھے بتائیں ابو بکر کا مقام اس سے بڑھ کے اور کیا آپ دیکھیں گے؟ اور پھر ایک بات اور بھی سنیں، قرآن پاک میں آیات جہاں سب سے زیادہ انبیاء کے لیے ہیں، اگر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شان میں قرآن اترا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اہل بیت، ہمارے لیے ایمان کا محور، ایمان کا معیار، ایمان کا جز، ایمان کا حصہ، لیکن ان کے بارے میں اتنی آیات نہیں اتری جتنی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتری۔ یہ ابو بکر۔ اور میرے ساتھیوں، اگر اس آیت میں آپ کی توجہ ہو تو میں ایک نقطہ مزید عرض کرنے لگا ہوں، بلکہ ایک نہیں 2 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک پوائنٹ ہے اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صاحب، اپنے صحابی، اپنے ساتھی کو فرمایا، یہاں لفظ ہے جن کے دل میں حضرت ابو بکر کا بغض ہونا، ان کا ایک اعتراض نقل کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ لائٹس جل رہی ہیں، ساری چیز مجھے روشن نظر آ رہی ہے، پوری چیزیں۔ اگر یہاں کوئی کالے شیشوں کی اینک لگا لے تو یہ سارے بولیں گے، جو بھی اینک کالے شیشوں کی لگائے گا، کہ سفید بلب نہیں ہے، یہ کالا ہے۔ یہ چادر مولانا نے سفید نہیں پہن رکھی، کالی پہنی ہوئی ہے، حضرت کی پگڑی سفید نہیں ہے، کالی ہے۔ کیوں؟
اس نے کالے چشموں والی اینک لگائی ہے۔ جب ابو بکر کا بغض دل میں آئے نا، یہ ابو بکر کا بغض اتنا اس بندے کو منحوس بنا دیتا ہے کہ پھر اس کی ظاہری آنکھ تو چھوڑو، دل کی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھوں کا بھی کام نہیں ہوتا۔ تو پھر اس طرح کا اعتراض ہے۔ اور بعض اوقات جس کے دل میں بغض صحابہ اور اہل بیت موجود ہو، اس کا پہلے نمبر پہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں دلیل دینے لگا ہوں۔ مشہور حدیث آپ اور ہم سب نے سنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے دوست اور میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو پھر بدلہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا آیا؟ یاد رکھیں، جب دو گروپوں میں، دو افراد میں، دو شخصوں میں جنگ ہوتی ہے تو ہر شخص دوسرے کے لیے چاہتا ہے کہ میں اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو ضائع کر دوں۔ یہی ہے نا، جب جنگ کا اعلان رب نے کیا اور دشمن صحابہ اور اہل بیت کی بات میں کر رہا تھا، ان کے ساتھ جب خدا کی جنگ ہے تو اللہ کے ہاں تو یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے نا، نقصان تو وہیں سے ہی ملنا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جس چیز کی ویلیو ہے، بندے کی جسم نہیں ہے، وہ بندے کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بندے کا ایمان۔ تو ایمان ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب ایمان پہ ضربہ جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا، پھر پیچھے کیا بچے گا اور کس ترتیب پر بندہ بات پیش کر پائے گا؟ تو اس کے بغیر پھر بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ توجہ رکھنا، تو میں بات کر رہا تھا حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے ہمارے اکابرین میں، چکوال والے، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے بانی اور قائد اول۔ حضرت فرماتے ہیں ایک شخص نے ہمیں کہا کہ لفظ صاحب ابو بکر صدیق کے لیے قرآن میں آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہم کیا سمجھتے ہیں، قرآن نے ابو بکر کو صاحب اور صحابی فرمایا، یہ تو ان کا اعزاز ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقام ہے، یہ میڈل اللہ نے ان کو دیا ہے کہ پورے قرآن میں صحابہ تو سارے ہیں لیکن ابو بکر کو لفظ صحابی اور لفظ صاحب سے مخاطب فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے جی میں ایک اعتراض کرنے لگا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا قرآن میں صاحب کسی غیر مسلم اور کافر کے لیے بھی تو آیا ہے، وہ آیت میں پڑھ دوں؟ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ آیت پڑھوں گا تو بڑا 30 31 32 مار خان بنوں گا اور بڑا پوائنٹ ماروں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹے جرت فرما ذرا آیت پڑھ، اور پھر اس آیت پہ ٹھہرنا، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا۔ انہوں نے کہا جی میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یا صاحب السجن، سورت نمبر 12 سورت یوسف میں ہے، اے میرے جیل کے ساتھی۔ یوسف علیہ السلام نے جس سے بات کی تھی وہ تو مشرک تھا، تو اسے جیل کے صاحب کہا، تو وہ بھی صاحب، یہاں بھی لفظ صاحب۔ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کس بنیاد پر مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہیں؟ سنیں، حضرت قاضی مظہر رحمۃ اللہ نے فرمایا بات پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی پوری ہے۔ فرمایا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف تیری سوچ نہیں ختم، تیرا دماغ اور غور و فکر بھی ختم ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے لگتا ہے تیرے دل کی آنکھیں بند تھی، اب تیری چہرے کی آنکھیں بھی ختم ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تو مولوی اس طرح کی اونچ نیچے باتیں کرتے رہتے ہو نا، میرے خلاف بولتے، مجھے دلیل سے بتائیں کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا دونوں لفظ تجھے نظر آ رہے ہیں، وہاں ہے یا صاحب یہ سجن، جیل کے ساتھی، جیل کے صاحب، اور یہاں ہے اذ یقول لصاحبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اے بے وقوف، تمہیں اتنی بھی پتہ نہیں چلتا کہ جتنا جیل کے دیواروں میں اور حضور پاک کی ذات میں رتبے میں فرق ہے نا، اتنا اس صاحب اور اس صاحب کے رتبے میں فرق ہے۔ وہاں نسبت ہے جیل کی در و دیوار کی طرف، جیل کے مٹی اور گارے کی طرف، یہاں نسبت ہے اس عظیم جسم کی طرف، جس عظیم جسم کی آنکھیں ہوں تو قرآن کریم ان آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہے، اور جس کا اللہ تعالی بالوں کی بات فرمائے تو والضحى واللیل اذا سجى فرمائے، جس کے دانت کی بات آئے تو رب یاسین فرمائے، جس کے اخلاق کی بات آئے تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمائے، جس اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی قسمیں کھائی ہیں، تمہیں اس میں اور جیل کی در و دیوار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ تو جتنی عظمت جیل کی ہے اتنی عظمت اسی کی ہے، اور جتنا مقام رسول اللہ کا ہے اتنا رتبہ صحابی کا بھی اسی نسبت سے بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس،
عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، تو اس کی نسبت تو دیکھیں کہ نسبت کس کی طرف ہے، تو نسبت حضور کی طرف ہے. حضور اور جیل میں جتنا فرق ہوگا اتنا اس صاحب اور اس صاحب کے رتبے میں فرق ہوگا. اور دوسرا پوائنٹ اس آیت میں مزید بھی ہے، وہ ہے ان اللہ معنا. توجہ رکھنا، یہ ایک علمی پوائنٹ ہے، میں عوامی لہجے میں اس کو سمجھانے لگا ہوں. یہ جو لفظ ہے ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، یعنی ہمارے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام کو ہم دیکھیں ان کے ساتھ صحابہ کا لشکر موجود ہے، یعنی پچھلے نبیوں کے پچھلے صحابہ. تو جب بھی نبی اپنی اللہ کے ساتھ مدد کی بات کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں. ان ربی معی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لشکر موجود ہے اور پھر بھی فرماتے ہیں میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، یعنی آؤ میرے ساتھ چلو. معی فرمایا جسٹ فار می، میرے ساتھ، ناٹ فار ادر، کسی اور کی بات نہیں. لیکن جب رتبہ حضور علیہ السلام کے صحابی کا آیا ہے نا، تو یہاں حضور یہ بھی فرما سکتے تھے لا تحزن ان اللہ معی، ابو بکر فکر نہ کر، اللہ کی مدد میرے ساتھ. یوں نہیں فرما، بلکہ صدیقی رتبے میں اس مدد کے اندر حضور اور ابو بکر دونوں کو شامل کیا. فرمایا لا تحزن، ابو بکر فکر نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ. پتہ ہے اس پہ کیا نقطے پوشیدہ ہیں؟ کئی نقطے پوشیدہ، کئی نقطے. آپ کہیں گے کیا؟ اس میں اتنے نقطے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے. نمبر ایک، اس میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اتحادی کا رتبہ ملا ہے. نسبت اتحادی کسے کہتے ہیں؟ نسبت اتحادی کا معنی بظاہر یہ دو کالب ہیں، دو جسم ہیں، لیکن دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے. مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت سے پہلے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکا، اور ابو بکر صدیق نے بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکا. یہ دونوں کے ساتھ مدد ہے نا، تو صفات بھی دونوں کی تقریباً امتی اور نبی کا معاملہ رکھ کے بھی باقی معاملے یکساں ہیں. آؤ دوسرے نمبر، جس وقت شراب حرام نہیں تھی، یوں پانی کی طرح پی جاتی تھی، کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے. آپ اور ہم جیسے کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، مثلا گور میں، پیپسی نہیں کہوں گا، اسرائیلی بائیکاٹ چل رہا ہے، ورنہ میں ایگزامپل دوں بھی پیپسی، کوک، 7 اپ، مرنڈا، ڈیو، بلونوں کو تو میں اپنے پیسے کے ساتھ فلسطینی بمبارمنٹ میں حصہ نہیں ڈال سکتا، تو اس لیے مثال اس کی دے رہا ہوں جو پاکستانی ہو. ٹھیک ہے، آپ اور ہم کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، مثلا بگ ایپل، مثلا گورمے، مثلا نیکسٹ کولا، کوئی بھی دیکھ لیں. لوگ آ کر بھی گورمے والا کو پیسے کتنے، تو ایک کی بات کر رہا ہے تو میں سب کی کر رہا ہوں، جتنے پاکستانی برانڈ ہیں. ہم جیسے پیتے ہیں نا کولڈ ڈرنک، ایسے وہاں کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کی طرح شراب چلتی تھی، پی جاتی تھی، کوئی منع نہیں ہے. اللہ پاک نے ایک مرتبہ آیت اتاری اور فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، فائدہ اس کا کم ہے، نقصان زیادہ ہے، لیکن حرام نہیں کیا. کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، کچھ پیتے رہے. پھر جب کچھ مزاج مزید اچھا بنا تو پھر اللہ نے دوسری آیت اتاری، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے موقع پہ نہ پینا. اکثریت صحابہ نے چھوڑ دی، میجورٹی. انہوں نے کہا ہم نے ہر وقت نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کیا ضرورت ہے، تقریباً چھوٹ گئی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے کہ منع نہیں تھا عام ٹائم میں پینا، چلو رات کو پی لیں، صبح تک نشہ اتر جائے گا. جس وقت اب مزاج بن گیا نا، تو پھر تیسری آیت آئی اور اس نے شراب کے حرمت کا حکم دیا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. پلیتی ہے یہ، شراب پیشاب کی طرح پلیت ہے، لہذا شیطانی کام ہے، اس سے بچ جاؤ. بس پھر تو اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہیں پیا. میرے دوستوں میری بات کا مطلب ہے جب شراب پی جاتی تھی اس زمانے میں بھی نہ نبی علیہ السلام نے کبھی منہ کو شراب کا قطلہ لگایا، نہ ابو بکر صدیق نے لگایا. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. اب ذرا توجہ رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وحی شروع ہوئی سب سے پہلے ڈائریکٹ جبرائیل ابھی نہیں آئے تھے،
اول ما بودی من الوحی الرؤیا الصالحہ، فرمایا مجھے سچے سچے خواب نظر آتے تھے، رات کو خواب دیکھتا صبح اٹھتا سورج کی روشنی کی طرح بالکل پرفیکٹ وہی چیز ظاہر ہو جاتی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں ایسے سمجھایا جاتا تھا نبی علیہ السلام کو۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت جبرائیل آئے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہے نا، ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر کا معاملہ بھی ایسا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت آ کر ایک بات کی جو حضور نے جواب دیا تو ایک قدموں میں بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق ملک شام میں تھے، اس دوران ایک خواب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، شام کے لوگوں سے کہا کہ میں ملک سے باہر ہوں، کیا تمہارے ملک میں کوئی معبر ہے خواب کی تعبیر دینے والا؟ انہوں نے کہا جی ہے، لیکن وہ تورات انجیل والا ہے، اہل کتاب ہے۔ کہا جی مجھے لے جاؤ، کیونکہ اس وقت تو کوئی اعلان نبوت کی بات دور دور تک بھی کسی کے کان میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی بات نہیں پہنچی تھی۔ ہاں جنہوں ان کے پاس پرانی کتابیں تھیں ان کو سب کچھ پتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک راہب کے پاس گئے اور اس کو بتایا میں نے رات یہ خواب دیکھا۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ واقعی شیخ آپ نے دیکھا؟ کہ جی میں نے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے اور تعبیر دینے کے لیے جو اس نے پر تولے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جو ہماری کتابوں میں خوشخبری آئی ہے نا پہلی تورات انجیل زبور میں کہ جو آخری نبی آئیں گے، انت وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، جب تک وہ اس دھرتی پہ رہیں گے تو اس کا وزیر رہے، اور پھر رب تجھے اس کی نبوت کے دین کے پیغام پہنچانے میں تکمیل کا کام لے کر تجھے کچھ عرصہ کے لیے ان کی جانشینی کا شرف بھی حاصل ہو۔ یعنی جو 2.5 سال خلافت حضرت صدیق اکبر نے، حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا اور پھر اس دھرتی پہ کسی کو نہیں بتایا، خاموش ہوئے، تجارت کو پروفٹ اپنا لیا اور واپس مکہ مکرمہ ادھر پہنچے ہیں تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ لوگوں ابو بکر آپ کو پتہ ہے آپ کے جو دوست ہیں نبی علیہ السلام اور ان کی عمر میں صرف 2.5 سال کا فرق ہے، کہ جو آپ کے ساتھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر حضور کی پوری اور ان کی 37.5 سال ہے۔ تو کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دے کر بھیجا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، کہ جاؤ گے؟ کہ جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا مد دلیل علی ما تدعی، کچھ دلیل بھی تو ارشاد فرما دیں، آپ نے دعوت تو فرما دیا۔ اب یہ کلمہ پڑھنے کا وقت تھا، یہ دلیل اعتراض کے طور پہ نہیں مانگی تھی، میں اس کا بھی جواب آگے جا کر دیتا ہوں، صرف یہ کہا کوئی دلیل تو ارشاد فرما دیں، میں بھی کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر کھول دیا تھا، فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیا کاللتی رأیتہ فی الشام، کہ اور دلیلیں تو چھوڑ، شام میں خواب تو نے دیکھا تھا، پھر دلیلیں مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ انہیں ہاتھ نبی علیہ السلام نے آگے بڑھا اور ابو بکر نے کلمہ پڑھ دیا رضی اللہ عنہ۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے، دلیل تو مانگی نہیں ہے، تو یہ روایت آپ نے پڑھ دی کہ اس نے دلیل مانگی ہے، تو کیا مطلب؟ بھائی یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ آپ کے صاحبزادے کا کیا نام ہے قاری صاحب؟ عبداللہ، جن نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں توجہ کہ بھائی فاروق آپ کے صاحبزادے عبدالہادی نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ کہیں گے جی ہاں، مجھے یقین ہے، میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن دل کے خوش کرنے کے لیے میں کہوں گا بیٹا 2 آیات تو سنا دو۔ اب بچے نے 2 آیات سنا دیں، مجھے بتائیں جو میں نے اسے کہا کہ مجھے 2 آیات سنا دیں، مجھے مولانا کی بات پہ جھوٹے ہونے کا گمان تھا کہ قاری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں نے دل کی راحت اور تسکین کے لیے آیات ان سے سنی ہے۔ ابو بکر نے نبوت سے دلیل نہیں مانگی، ابو بکر دیکھ چکے تھے، ابو بکر نے جو بات کی ہے وہ دنیا کو بتانے کے لیے اور اپنے دل کی مزید تسلی کروانے کے لیے کہ دیکھو جس پر ایمان لا رہا ہو اس کی شان اتنی ہے کہ اللہ اسے آسمان سے خبریں دیتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پر اعتراض تھا، ایسا نہیں ہے، لہٰذا دلیل نہ مانگنے والی بات ٹھیک ہے، یہ جو مانگی ہے بطور اعتراض نہیں مانگی بلکہ بطور اظہار منگوائی۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا ابو بکر کو بھی خواب آیا ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्वाब आया तो इन्नल्लाह माअना, अल्लाह की मदद अबू बकर तेरे साथ भी है, अल्लाह की मदद मेरे साथ है। अब तवज्जो रखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदाइश, दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया में तशरीफ लाए, तो दोनों की वालदाओं को, हजरत अम्मा आमना को भी और हजरत सलमा उम्मुल खैर को भी अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों के जरिए खुशखबरियां मिली हैं। आप कहेंगे कैसे? हजरत अम्मा आमना फरमाती है जब नबी अलैहिस्सलाम मेरे पेट मुबारक में थे तो मा शुइरतु अन्नी हुमिलतु बिही, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई कि जैसे बच्चा पेट में हो तो तकलीफें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये इशारा था। इस तरह कई निशानियां और भी हैं। आए जरा हजरत अबू बकर पे, इनकी अम्मा बताती हैं जब अबू बकर पैदा हुए, इनके अब्बा बाहर सफर में थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए तो फरिश्तों ने मुझे भी तसल्ली दी कि क्या इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने मिरकात शरम मिशकात में लिखी है बात कि फरिश्ते ने कहा हजरत अबू बकर की अम्मा को, या अमतल्लाह बित्तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब उम्र रफीक, खुशखबरी हो तुम्हें उस अजीम फर्जंद की मां जिसका आसमानों तक इंट्रोडक्शन और तारुफ होगा, फरिश्ते उसे सिद्दीक नाम से जानते हैं और वो जहन्नम से आजाद करदा पैदा किया गया है। याद रखना, एक शख्स आएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, दुनिया में उनका साथी होगा और उनका दोस्त। इन्नल्लाह माअना, अबू बकर के साथ भी मदद अल्लाह की, हुजूर के साथ भी मदद अल्लाह की। और फिर यहाँ एक बात में मजीद अर्ज करूँ, इन्नल्लाह माअना में कई मौके ऐसे हैं जो मशवरा हुजूर ने सहाबा से लिया, उस मशवरे का जवाब जो हुजूर के जहन में था वही अबू बकर के जहन में था, लेकिन जब अबू बकर से पूछा तो अबू बकर ने जवाब दिया, हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरा ख्याल भी यही। आप कहेंगे कैसे? कई मौके, मैं एक मौका पेश करता हूं, जंगे बदर, उसारा बदर का, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द। यह आयत कब उतरी है? कि जब बदर के में 70 काफिर कैदी पकड़े गए, हुजूर इस्लाम ने मशवरा लिया क्या किया जाए इनके साथ। हजरत उमर, हजरत उस्मान, बाकी तमाम साहबा जो मशवरे दिए हैं ना, वो मशवरे ये थे कि तलवारें हमारी हाथ में और इनकी गर्दन उड़ा के रख देंगे, इनकी गर्दन। ये मक्का से मदीना एक नबी का मुकाबला करने आए और खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया का मुकाबला करने आए, ये जज्बा था। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल था कि इनको अगर किसी वजह से छोड़ दिया जाए, कोई शराइत इनसे मनवा ली जाए। तो हर सहाबी का मशवरा आ रहा था, तो अबू बकर उस सहाबी के चेहरे को भी देखते और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे को भी देखते, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की फेस रीडिंग, आईज रीडिंग, हुजूर की आंखें पढ़ते, दिल पढ़ते, चेहरा पढ़ते, जिसको हम तजर्बा कहते हैं। इस पढ़ने का ये माना नहीं है कि कोई लिखाई आती है, पढ़ने का ये माना है कि बंदे की अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, तजर्बा भी होते, तो यूं तजर्बा करते, यूं देखते। जब अबू बकर की बारी है, फरमाया अबू बकर क्या करें? कहा रसूलल्लाह मेरा जी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो सहाबा दोस्त हैं ना, इनको अगर ये लिखाई पढ़ाई सिखा दें या फिदिया ले लें इनसे ताकि इस्लाम का फायदा हो जाए, फिर इनको रिहा कर दिया जाए उस शर्त के बदले में। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर मेरे जहन में भी यही। बाद में एक तफसीली वाकया, फिर अल्लाह ने भी उस राय की तायीद फरमा दी, वरना उनके कत्ल होने का बंदोबस्त हो चुका था। अगर अल्लाह के यहाँ ये बात तय न हो चुकी होती तो वो सारे मरते। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह की मदद जैसे हुजूर के साथ है वैसे अबू बकर के साथ है। अब एक मौका और भी देता हूँ, तवज्जो रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने शहादत मांगी थी ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहादत मांगी। हुजूर अलैहिस्सलाम शहादत मांगते हैं, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत दे दे, अबू बकर भी मांगते हैं। शहादत दोनों को मिली है, हुजूर को भी, हजरत अबू बकर को भी। लेकिन जो जाहिरी शहादत है ना कि कोई काफिर आकर वार करे और खून बहे और नबी अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह शहीद हो जाए, हजरत अबू बकर, ऐसा नहीं हो। शहादत मिली दोनों के साथ। आगे देखें, हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान शहीद, हजरत अली शहीद, वहां तलवारें चली हैं, खंजर चले हैं, लेकिन यहां शहादत है हुजूर और अबू बकर में, न तलवार चली है न खंजर चली है। वजह क्या मामला है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने शहादत मांगी थी, सही बुखारी में, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल, मांगा था, लेकिन अल्लाह ने मैदान जंग की शहादत नहीं दी। क्यों?
کہ اگر حضور علیہ السلام میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کافر کہیں گے نا ہم نے تمہارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کیا تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. رب نے حضور کی دعا بھی قبول کی, کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی. شہادت کیسے دی؟ شہادت یوں ملی 7 ہجری میں آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں کھانے کا اتفاق ہوا, اور وہ بھی مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر دور خیبر میں, زینب بنت مشکم کے پاس. سلام کی بیٹی, سلام کی بیوی ہے, سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث, اس کے پاس. مشکم اس کا سسر ہے, ہاں, اس کے گھر میں کھانا کھایا, اس نے زہر ملا. نبی علیہ السلام نے لقمہ مبارک لیا, توجہ رکھو, لقمہ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, زہر والی بوٹی بول اٹھی, یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو باہر نکالا, لیکن جو 7 صحابی تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت مانگی, لیکن شہادت نہیں ملی. صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ جو بندہ اللہ سے صدق کے دل سے شہادت مانگے اور وہ شہید نہ ہو پائے, نال اللہ مراتب الشہداء و ان مات علی فراشی, بستر پہ فوت ہوگا پھر بھی شہید کا رتبہ پائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی تو کافر کہہ سکتے تھے نا ان اللہ معنا کے جواب میں کہ اس کے ساتھ حضور کی مدد, اللہ کی مدد ان کے حضور کے ساتھ نہیں. اللہ نے یہاں بھی ان کی لاج رکھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو سانپ نے ڈسا تھا, ڈنگ مارا تھا, حضور علیہ السلام نے لعاب لگایا تھا, وہ معاملہ جاتا رہا, اثر گیا. شہادت کے وقت حضور پاک کے پاس بھی وہ ظاہر بوٹی والا اثر عود کر آیا, اور حضرت ابو بکر کے پاس بھی وہ سانپ والا اثر عود کر آیا. حضور علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے دنیا سے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں حضور کا سر تھا, تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا عائشہ لا ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهر من ذلك السب. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ وہ زہریلا کھانا میں نے کھایا تھا, رب نے بوٹیاں نکلوا دی, بوٹی بول اٹھی, پر اس زہر کے اثر سے آج میری شہادت ہو گئی. زہر کے اثر سے وفات پانے والا پیٹ کی تکلیف سے شہادت وہ پاتا ہے نا وفات, تو والمبتون شہید, حدیث پاک میں یہ والا بھی شہید ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لوگوں, یہ مسند احمد میں حدیث ہے, فرمایا لئن احلف 9, مجھے 9 دفعہ قسم اٹھواؤ تو تمہاری مرضی, نہ اٹھواؤ, 1 مرتبہ اٹھواؤ تو تب بھی ٹھیک ہے. اتخذ اللہ شہیدا اتخذ اللہ نبیا واتخذہ شہیدا, حضور کو اللہ نے نبی بھی بنایا, شہید بھی بنایا. تو وہ ظاہر کا اثر عود کرایا, حضور شہید ہوئے, کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی, شہادت پھر بھی ملی, دعا پھر بھی قبول ہوئی. اور ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت بھی وہی ظاہر کا اثر, وہ سانپ والا عود کرایا, کافر کے ہاتھوں قتل نہ ہوئے, لیکن دل کی دعا قبول ہوئی, پھر بھی شہادت ملی ہے بستر پہ. تو ان اللہ معنا, مدد حضور کے ساتھ بھی ہے, ابو بکر کے ساتھ. کئی مواقع اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ وفات سے 3 دن پہلے حضرت رسول اللہ کو بخار ہوا ہے, وفات سے 3 دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بخار ہوا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس پر چارپائی پہ حضرت رسول اللہ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا ہے, اسی چارپائی پہ حضرت ابو بکر کو اٹھایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو بھی ظالموں نے مظلوماً شہید کیا, حضرت حسین, اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی ظالموں نے شہید کیا. کئی باتیں کی جا سکتی ہیں جو تفصیل طلب ہے, لیکن میں نے اس آیت کو کھولا ہے, ان اللہ معنا, ابو بکر اللہ کی مدد تیرے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے. آپ بھی سن رہے ہیں, خطبہ حضرات, باقی علماء بھی, میری گفتگو براہ راست پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوتی ہے, تو حضرات سن رہے ہوتے ہیں. اس پر عالم مزید بھی تفصیل پیش کر سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو جو فرمایا, ابو بکر صدیق کو جو تسلی دی گئی کہ ان اللہ معنا, اس میں کئی چیزوں کی معیت ہے جو حضور اور ابو بکر میں ہے. اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی حاصل ہے حضرت ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ, یہ درجہ, یہ حیثیت, یہ مقام, یہ ویلیو حضرت ابو بکر کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. ہم نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ چند پوائنٹس اس بنیاد پر آپ کی خدمت پہ رکھے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام, مرتبہ کیا ہے. ہمیں چاہیے ہم ابو بکر نام کو عام کریں,
جتنا ہو سکے عام کریں، ابو بکر نام ہی رکھا کریں۔ ہمارے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی عجیب لفظ ہے، لوگ 2 4 5 10 نام اور بھی ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ ہٹ کے صرف ایک ہی نام رکھا کرو کہ ابو بکر، سب سے اچھا نام یہی ہے۔ تو اس ناموں کے ساتھ کچھ اور نام آپ نے ادھر ادھر کے ملانے ہیں تو اس سے بہتر ہے پھر وہ نام نہیں بن پائے گا۔ ابو بکر نام میں اتنی وفائیں موجود ہے نا کہ آج تک کوئی جملہ بندہ کہتا ہے تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ کہہ آ رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی اس بندے سے بڑی اچھی دوستی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا یار غار ہے۔ تو یار غار کیوں کہتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار غار کا مطلب یہ ہے کہ یار غار والی جو یاری ہے وہ سچی یاری ہے، اس یاری میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو بکر اور حضور پاک کی جو یاری ہے اس میں بھی کوئی 2 نمبری کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا ایک دوسرے کے معاملات میں اتنا با وفا اور با ترتیب رکھا ہے کہ یقین مانیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا غار میں بیٹھ کے مانگی تھی کہ مولا مجھے حضور سے کبھی نہ کرنا جدا، یہ دعا اتنی قبول ہے کہ روضہ نبوی میں وہ غار والا پہرا مزار میں بھی برقرار۔ ان اللہ معنا میں کئی باتیں مزید کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر آپ کی خدمت میں اکتفا کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مزید عام کرنے کی، پھیلانے کی، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں انجینئر مرزا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دونوں کو رتبہ ایک جیسا ہے، روشنی ڈالیں۔ یار وہ اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہیں، اس کو ککھ بھی نہیں پتا۔ کل میں اس کا ایک کلپ ایک دوست کو سنوایا، وہ سن رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان بھی اچھی بات کرے تو اس کو لے لو۔ یہ لفظ اگر وہ حدیث پاک سے دکھا دے تو مدینہ طیبہ سے گھڑی تحفے میں لایا ہوں، اس کو دے دو۔ ان کا ابا بھی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ شیطان نے سچی بات بتائی تھی حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو ہریرہ کو، اور انہوں نے مان لیا تھا، اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ شیطان جو اچھی بات بتائے تم لے لو، اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اس نے حضور پاک علیہ السلام پہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے لفظ ٹھونکے ہیں۔ اور آپ بتائیں جو حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی پر جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تو آپ اس کو جیل میں کہہ رہے ہیں، میں تو جہنمی کہہ رہا ہوں۔ ایسی بندے کی باتیں آپ کرتے ہیں جو کہے حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ ایک جیسا ہے۔ بے وقوف کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کے داماد ہیں۔ سسر کا رتبہ کیا ہوتا ہے، داماد کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ السلام نے امت کا امام بنایا تھا اور فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا۔ اس موقع پہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا بڑا نرم دل والا ہے۔ عائشہ آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ کی بات کا مطلب؟ یا رسول اللہ میں کہنا چاہتی ہوں حضرت عمر کو فرما دیں، وہ نماز پڑھا ہے، جری ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ما یاب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر۔ فرمایا عائشہ نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ والے راضی ہوتے ہیں، رضا ملے گی تو ابو بکر مصلی پہ آئے گا تب ملے گا۔ آپ کیسے برابر کی بات کریں؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ ما عندنا ید الا وقد کافینا، جس نے ہم پہ احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ اسے دنیا میں دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، ابو بکر واحد ہے جس بندے کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، رب سے قیامت میں لے کر دوں گا۔ آپ کیسے کہتے ہیں ابو بکر؟ یاد رکھیں میں ہجرت کے راہ لوگوں کی امانتوں کی پہرہ داری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی ہے، اور اللہ کی امانت کی پہرہ داری اللہ نے حضور پاک جو اللہ کی امانت ہے ان کی پہرہ داری حضرت ابو بکر کے حوالے کی ہے۔ یار وہاں لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی بات ہے، تب بھی دیانت داری کی ضرورت تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا۔ یہاں اللہ کی امانت کے پہرہ داری کی ضرورت ہے، یہاں ابو بکر کو طلب فرمایا۔ کچھ تو سمجھے۔ اور حضرت ابو بکر نے 2.5 سال حضرت علی کو، حضرت علی کے دونوں بیٹوں کو نمازیں پڑھائی ہیں امام بن کے مسجد نبوی میں، جمعے بھی پڑھائے ہیں، جنازے بھی پڑھائے ہیں، عیدین بھی پڑھائے ہیں۔
اور حضرت عمر نے 12 سال، حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، پھر نمبر حضرت علی کا۔ آپ کیسے کہتے ہیں برابری کی بات ہے؟ تو اس عنوان پہ تو مستقل ایک تقریر چاہیے، لیکن ایسے بیوقوف اور عقل کے بدھوؤں کی بات آپ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اس بیچارے کو تو الچٹو میں نے ڈگر ہی دین دا علم تو سنگا کو نہیں، ڈٹھا کو نہیں، نظر بھی نہیں آیا، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کو کک پتہ ہے۔ مفتی صاحب، میرا نام حافظ اصفر رفیق ہے، میں اسلامیہ کالج کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال ہے، جب اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا تھا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ یہ دنیا میں جا کے گناہ اور فساد کریں گے، تو حضرت میرا سوال ہے غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا؟ ذرا تفصیل سے جواب دے دیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھو، غیب کا علم یقیناً اللہ کے پاس، لیکن جو فرشتوں نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ لوگ زمین میں جا کے فساد کریں گے، وہ اسی لیے کی تھی کہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا، اور جنات روز لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، فساد کرتے تھے، اور فرشتے اوپر سے ان کو دیکھتے تھے کہ ان نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسی بنیاد پہ عرض کر دیں کہ یا اللہ کہیں انسانوں کا معاملہ یہ تو نہیں ہوگا، لیکن رب کریم نے فرمایا میں نے انسان کو علم کے لیے انتخاب کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آج کل ہم یہ خواہ خواہ کی لڑائیاں کریں گے تو والی سارے کل جیل نہیں چنگے ہیں، حالت فرشتے قیامت عیسیٰ کو آگ سے بچڑے اوے ہوئے نا آکھا سے اللہ صحیح کوئی میں کریں دیکھو تو تو سا چاندے میں بھئی تانا نہ ملے تو وال بندے دا پوتر بڑھ کے بندہ دنیا در آوے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ نہ ملے تو پھر انسان کا بچہ ہی رہے نا۔ تو انہوں نے وہاں دیکھا تھا جنات کو، اس دیکھا دیکھی کے تجربے پر انہوں نے بات کی تھی۔ اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔